فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں اس برگزیدہ پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس رب کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں آخرت ساز واقعات، اس کا جو صفحہ ہے جس کی ہم آج ریکارڈنگ شروع کریں گے، اس صفحے کا نمبر ہے 137۔ میرے تمام کاشانۂ بصیرت کے سامعین کو سلام پہنچے۔ بغیر تاخیر کے ہم آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 137 اور عنوان ہے 5 لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، اور اس عنوان کا نمبر شمار ہے 82۔ تو آئیے پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے، میرے والد علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، 5 قسم کے لوگوں کی ہم نشینی سے بچو اور نہ ان سے بات کرو اور نہ راستے میں ان کے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، بابا جان وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جھوٹی کی ہم نشینی سے بچو، وہ بمنزلہ سراب ہے، بعید کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کو بعید۔ اور فاسق کی صحبت سے بچو، وہ تمہیں مال دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، بلکہ اس سے بھی کم میں۔ اور بخیل کی ہم نشینی سے بچو، وہ وقت ضرورت اپنا مال تمہیں نہ دے کر ذلیل کر دے گا۔ اور احمق کی ہم نشینی سے بچو، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا اور تمہیں اس کی جگہ نقصان پہنچا دے گا۔ اور قاطع رحم کی مصاحبت سے بچو، میں نے 3 جگہ کتاب الہی میں اس پر لعنت کو پایا ہے۔ پہلی جگہ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تو کیا تم سے بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں ارشاد الہی ہے، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ تیسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں ارشاد قدرت ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں
اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ حوالہ کتاب الشافی جلد 5 صفحہ 365 اور اختصار کے ساتھ تحف العقول صفحہ 279۔ یہاں سے اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے، اور اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ذکر سریع الاجابہ، اور اس کا نمبر شمار ہے 83۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی معروف بآقائے نجفی اصفہانی اپنے حالات تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے نجف میں اقامت کے دوران بہت ریاضتیں انجام دی تھیں اور میرے لیے بہت اسرار و رموز کشف ہوئے تھے۔ انہی اسرار میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ میں ایک رات صبح تک مسجد سہلہ میں بیٹھا عبادت کرتا رہا۔ سحر کے وقت میری ملاقات صاحب اسرار رجال الغیب میں سے ایک شخص سے ہوئی۔ میں نے اس سے بہت سے سوالات کیے، اس نے ہر ایک کا جواب امام عصر ارہونا فداہ کی طرف سے مکمل دیا، اور میں نے بھی ان تمام سوالات کے جواب کو لکھ لیا۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے کسی ایسے ذکر کی تعلیم دیں جس کے ذریعے میں اپنی مشکلوں کو حل کر سکوں اور اپنی حاجت کو پورا کر سکوں۔ صاحب اسرار نے فرمایا، خدا کے نزدیک محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے سے بہتر کوئی اور ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذکر بہت جلد بندے کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو۔ حوالہ ہے مردان جاوید کی داستانیں صفحہ 112، نقل از فوائد الصلوات صفحہ ہے 49۔ اس کے ساتھ نیا عنوان شروع ہوتا ہے، عنوان ہے شہد کی شیرینی کا راز، نمبر شمار 84۔ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ مدینے کے ایک نخلستان میں تشریف فرما تھے کہ ایک شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور آپ کے مقدس وجود کا طواف کرنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، یہ شہد کی مکھی ہمیں اپنا مہمان بنانا چاہتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فلاں مقام پر تھوڑا سا شہد جمع کر رکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے کہیں کہ وہ جا کر اسے لے آئیں۔ امیر المومنین علیہ السلام گئے اور وہ شہد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شہد کی مکھی، اس راز سے ہمیں باخبر کرو کہ تم پھولوں کے تلخ اور ناگوار رس کو چوستی ہو تو وہ کیسے میٹھے ہو جاتے ہیں اور شہد بن جاتے ہیں؟ اس شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شیرینی آپ اور آپ کی اولاد علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے ہے، اس لیے کہ ہم جب بھی رس چوستے ہیں تو ہم پر الہام ہوتا ہے کہ ہم 3 مرتبہ آپ اور آپ کی اولاد علیہ السلام پر صلوات بھیجیں، اور جیسے ہم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھیجتے ہیں، یہ رس شیریں ہو جاتا ہے۔ حوالہ مردان جاوید کی داستانیں صفحہ نمبر 113، نقل از صلوات بر محمد و آل محمد صفحہ نمبر 21۔ اگلا عنوان ہے نالین در بغلین، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بغل میں چپل، نمبر شمار ہے 85۔ علامہ ہلی 7ویں صدی کے علماء میں سے ایک تھے۔ ان کے زمانے میں شاہ خدا بندہ بادشاہ زندگی کرتا تھا۔ شاہ خدا بندہ کی ایک زوجہ تھی جس سے وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ کسی وجہ سے اس نے ایک دن غصے میں آ کر ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے طلاق 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 کہا،
دے دی۔ سنی مذہب کے مفتیوں سے سوال کیا کہ کوئی اس سے بچنے کا راستہ بتائے کہ زوجہ کو طلاق نہ ہوئی ہو۔ اہل سنت کے مفتیوں نے کہا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ حلالہ ہو، یعنی آپ کی بیوی کسی سے شادی کرے اور وہ حق زوجیت ادا کرے، اس کے بعد وہ طلاق دے یا مر جائے، پھر آپ اس سے شادی کریں، بغیر حلالے کے آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیا اسلام میں کوئی اور مذہب بھی ہے جو اس مسئلے کو جائز سمجھتا ہو؟ بادشاہ کو بتایا گیا ہاں، ایک مذہب کے نزدیک کی مجلس و محفل میں 3 طلاقیں باطل ہیں اور وہ مذہب شیعہ ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ علامہ ہلی کو میرے پاس لایا جائے۔ علامہ ہلی نہایت جلالت و عظمت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں اپنی نالین کو بغل میں دبائے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس عمل سے حاضرین بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ بعض علماء اہل سنت نے ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے کہا بادشاہ کو سجدہ نہ کرنا اور نالین کو مجلس و محفل میں لے کر آنا آداب و رسوم کے خلاف ہے۔ علامہ ہلی: ہمارے اور تمہارے درمیان اجماع ہے کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نور آیت نمبر 61۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو۔ علامہ ہلی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت پر مدعو تھے، اور مالک بریکٹ میں لکھا ہے جو کہ مذہب مالکی کے سربراہ ہیں، نے نالین مبارک کو چرا لیا، اور اس محفل میں کیونکہ مالکی مذہب کے افراد ہیں اس ڈر کی وجہ سے میں نے نالین کو بغل میں لیا ہوا ہے۔ علماء عامہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں کہ مالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 سال بعد آئے ہیں۔ علامہ ہلی: مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید ابو حنیفہ نے یہ چوری کی تھی۔ علماء عامہ: ابو حنیفہ تو مالک کے بعد تھے۔ علامہ ہلی نے چوری کی نسبت شافعی کی طرف دی اور اس کے بعد حنبلی کی طرف دی، یہاں تک کہ تمام حاضرین سے اقرار لیا کہ یہ چاروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ اقرار لینے کے بعد علامہ ہلی نے فرمایا پس یہ چاروں مذاہب کب وجود میں آئے؟ درحالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ حق مذہب شیعہ کے ساتھ ہے اور حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ صیغے پڑھے جائیں۔ تفصیل طلاق کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ حوالہ ہے حکایات و مناظرات صفحہ 196، معاف کیجیے گا صفحہ 192۔ نقل از ارشاد الاذہان علامہ ہلی جلد 1 صفحہ 103۔ مختلف شیعہ علامہ ہلی جلد 1 صفحہ 109۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 144 پر۔ اس پہ نیا عنوان ہے آگ کا تازیانہ، نمبر شمار ہے 86۔ ایک پرہیزگار اور نیک و صالح شخص اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جب اس کو قبر میں لٹا دیا تو عالم برزخ میں منکر و نکیر اس کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم کو 100 تازیانہ عذاب الہی کے ماریں۔ اس والے مرد نے کہا مجھ میں ان تازیانوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا اچھا 99 تازیانے لگاتے ہیں۔ سوال مرد اس کی بھی طاقت نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ نیک و صالح مرد ہے اس لیے ہم کم کرتے ہیں۔ فرشتے کم کرتے گئے اور وہ کہتا رہا طاقت نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا ایک تازیانہ عذاب الہی کا تجھے لگائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بخشش کا چارہ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کس گناہ کے بدلے میں ایک تازیانہ لگا رہے ہو؟ منکر و نکیر نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے ایک روز بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، ایک ہی تازیانہ لگایا تھا کہ اس کی قبر آگ سے بھڑک گئی۔ بریکٹ میں لکھا ہے جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے ان کا نہ جانے کیا ہوگا،
خدا ہمیں عبادات الہی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حوالہ بہترین قصہ نماز، صفحہ 74، محمد کریمی، نقل از ثواب الاعمال، جلد 2، حدیث امام صادق علیہ السلام۔ اگلا عنوان ہے برزخ کا سفر، اور نمبر شمار 87۔ مرحوم آیت اللہ صوفی محمد مہدی نراقی، بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 1209 ہجری، اور لکھا ہے قاف، یہاں پہ پھر بریکٹ بند ہو جاتا ہے، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے مالک اور میدان علم و عمل کے شہسوار، اور جہان اسلام میں اخلاق و عرفان کے اعتبار سے بے نظیر تھے۔ نجف میں ساکن تھے اور وہیں وفات پائی۔ نجف میں اقامت کے دوران ایک دن ماہ مبارک کے رمضان میں افطار کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جائیں باہر سے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ مرحوم نراقی گھر سے باہر آئے اور زیارت کی غرض سے وادی السلام کی طرف چلے گئے، کیونکہ آپ کی جیب میں کچھ خریدنے کے لیے 1 ریال بھی نہ تھا۔ غروب آفتاب تک وہیں رہے۔ اسی وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ عرب ایک جنازے کو لے کر وادی السلام پہنچے ہیں اور قبر کھود کر میت کو قبر میں رکھا، اور آپ سے کہا کہ اس میت کے بقیہ مراسم خود انجام دیں، ہمیں کچھ کام ہے، ہم جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں آگے بڑھا، اس کی صورت کو خاک پر رکھنے کے لیے اس کے کفن کو سورج سے ہٹانا چاہا تو دیکھا وہاں ایک دریچہ ہے، اسے دیکھ کر میں اس میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، ہر طرف سبز درخت ہیں، اور ایک راستہ ہے جو محل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پورا راستہ قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ میں بے اختیار محل کی طرف بڑھا۔ محل نہایت خوبصورت اور جواہرات سے مرصع و آراستہ تھا۔ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص صدر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اطراف میں بیٹھنے والے مرتبے صدر مجلس میں بیٹھنے والے سے مختلف سوالات کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک کا جواب دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک سام دروازے سے داخل ہوا اور سیدھا صدر مجلس میں بیٹھنے والے شخص کی طرف اسے ڈسا اور دوبارہ جس دروازے سے داخل ہوا تھا اس سے باہر نکل گیا۔ اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس شخص کی حالت متغیر ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا اور خوش و خرم ہو گیا۔ لہذا لوگوں نے دوبارہ اپنے سوالات کرنے شروع کر دیے اور دنیا کے حالات معلوم کرنے لگے۔ اسی اثنا میں دوبارہ سانپ دروازے سے داخل ہوا اور اسے ڈس کر چلا گیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر تک مضطرب رہا، لیکن پھر اس کی حالت بدل گئی اور وہ خوشحال نظر آنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ یہ کس کا محل ہے؟ اور یہ سانپ کیا ہے؟ کیوں آپ کو اذیت کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں وہی شخص ہوں کہ جسے تم نے ابھی قبر میں اتارا تھا، اور یہ باغ میری برزخی جنت ہے جسے خدا نے مجھے عنایت کی ہے۔ یہ محل میرا ہے، یہ سارے درخت اور آراستہ و مرصع در و دیوار سب کچھ میری برزخی جنت ہے کہ اس میں مجھے رہنا ہے، اور یہ سارے لوگ میرے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ لہٰذا یہ سب میری ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے متعلق سوال کر رہے ہیں، اور میں ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، پس یہ سانپ کیوں آپ کو ڈس رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اصل داستان و قصہ یہ ہے کہ میں ایک مومن، نماز روزے والے اور خمس و زکوٰۃ دینے کا پابند تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسا فعل نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو اس عقوبت کا باعث بنے۔ یہ باغ اور یہ محل میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں، ایک دن گرمیوں کے زمانے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ دیکھا ایک دکاندار اور خریدار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اصلاح کی غرض سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں 600 دینار دے رکھے ہیں، لیکن خریدار کہہ رہا ہے میں صرف
500 دینار کا مقروض ہوں۔ میں نے دکاندار سے کہا تم 50 دینار سے درگزر کرو، اور خریدار سے کہا تم بھی 50 دینار سے درگزر کرو اور 550 دینار دکاندار کو دے دو۔ یہ سن کر دکاندار خاموش ہو گیا اور پھر کچھ بھی نہ کہا، لیکن چونکہ حق دکاندار کے ساتھ اور میری وجہ سے 50 دینار کا نقصان اٹھا رہا تھا، چونکہ تہہ دل سے راضی نہ تھا، خدا نے مجھے اس عقوبت میں مبتلا کر دیا ہے جو ہر ایک گھنٹے پر سانپ آتا ہے اور اس طرح اذیت کرتا ہے، اور یہ عذاب اسرافیل کے سور پھونکنے اور بارگاہ الہی میں حساب و کتاب کے ہونے تک جاری رہے گا، اور میں اس وقت محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے نجات پاؤں گا۔ یہ سن کر میں اٹھا اور کہا کہ میری زوجہ میری منتظر ہو، ان کے لیے افطار کا انتظام بھی کرنا ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ دروازے تک آیا اور مجھے چاول کی ایک تھیلی دی اور کہا اسے لے جاؤ کہ یہ تمہارے بال بچوں کے لیے برکت رہے گا۔ میں نے چاول لیے اور اس کو خدا حافظ کہا اور جس دروازے سے داخل ہوا تھا اسی سے باہر آ گیا۔ وہاں سے باہر آتے ہی دیکھا کہ میں اسی قبر میں ہوں اور وہ میت بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، اور وہاں کوئی ایسا دریچہ بھی نہیں ہے کہ جس سے خارج ہوا تھا۔ قبر سے باہر آیا، اس پر اینٹیں رکھ کر قبر بنائی اور وہاں سے چاول کی تھیلی لے کر گھر آ گیا اور اس کو پکایا۔ وہ تھیلی مدت تک رہی اور اس کا چاول کم نہ ہوتا تھا، اور اسے جب بھی پکاتے تھے تو اس کی خوشبو سے پورا محلہ مہک جاتا تھا، اور ہر ایک یہی سوال کرتا تھا کہ چاول کہاں سے خرید کر لائے ہو۔ یہاں تک کہ ایک دن گھر پر ایک مہمان آیا، میں اس وقت گھر میں موجود نہ تھا۔ میری زوجہ نے جب اس چاول کو دم رکھا تو پورا گھر مہک اٹھا۔ اس کی خوشبو سونگھ کر مہمان نے سوال کر لیا کہ یہ چاول کہاں سے آئے ہیں کہ اس جیسی خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگھی۔ میری زوجہ داستان کو چھپا نہ سکی اور پورا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ چاول ختم ہو گئے۔ بے شک یہ ایک بہشتی چاول تھے جسے خداوند متعال اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حوالہ مردان جاوید کی داستانیں، صفحہ 42، نقل از معاد شناسی جلد 2، صفحہ 246۔ اگلا عنوان ہے بال سے زیادہ باریک، اور نمبر شمار ہے 88۔ مرحوم شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں ایک دن کسی کام سے بازار کے لیے گھر سے نکلا، اچانک ذہن میں کسی گناہ کا خیال آیا، لیکن فوراً میں نے استغفار کی اور اس گناہ کو انجام نہیں دیا۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ شہر کے باہر سے اونٹوں کی قطار آ رہی ہے، ان پر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے قریب سے اونٹ گزرے، اچانک ایک اونٹ نے ایک لات میری طرف اٹھا کر ماری، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھے نہیں لگی۔ میں مسجد گیا۔ میں اس سوال کے جواب کی فکر میں پڑ گیا کہ کیوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ عالم رویا میں مجھ سے کہا گیا گناہ کی فکر کرنے کی وجہ سے ایسا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ شیخ رجب علی خیاط نے کہا میں نے وہ گناہ تو انجام نہیں دیا۔ جواب میں کہا تمہیں اونٹ کی لات بھی تو نہیں لگی۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مؤلف فکر گناہ کی یہ سزا، اور جو گناہ کرتے ہیں اور استغفار تک نہیں کرتے نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہمیشہ استغفار کریں، خصوصاً اگر کوئی غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو استغفار پڑھیں۔ حوالہ ہے ہزاروں یک حکایت عبرت انگیز ہیں، صفحہ 252، نقل از تندیس اخلاص، صفحہ 36۔ آئیے اب نیا عنوان پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے عدالت اور لطف خدا، نمبر شمار ہے 89۔ کہتے ہیں ایک عورت حضرت داؤد علی نبینا علیہ وآلہ السلام کے پاس آئی اور کہا اے پیغمبر خدا، آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا خداوند عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کیا
ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سوال کر رہی ہو۔ عورت نے کہا میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے شال وغیرہ بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی تھی اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر بازار بیچنے کی غرض سے جا رہی تھی تاکہ اس کو بیچ کر بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے وہ شال لے کر چلا گیا۔ اس طرح میں تنگ دست اور غمگین رہ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے بچیوں کا پیٹ بھروں۔ ابھی عورت کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ حضرت نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک نے 100 دینار، بریکٹ میں لکھا ہے کل 1000 دینار حضرت کے پاس رکھے اور اس کے پیغمبر خدا اس رقم کو کسی مستحق کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تاجروں سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ تم سب مل کر اس مبلغ کو یہاں پر لے آئے ہو؟ تاجروں نے عرض کیا ہم ایک کشتی پر سوار تھے کہ اچانک ایک طوفان اٹھا اور کشتی میں سوراخ ہو گیا اور نزدیک تھا کہ ہم غرق ہو جائیں اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس وقت ہم نے ایک پرندے کو دیکھا کہ اس نے ہماری طرف ایک سرخ کپڑا پھینکا۔ جب ہم نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس میں ایک شال تھی۔ اس شال کے ذریعے سے ہم نے کشتی کے سوراخ کو بند کیا اور اس طرح ہم نجات پا گئے اور طوفان کو بھی آرام آ گیا اور ہم ساحل پر پہنچے۔ خطرے کے وقت ہم سب نے نظر کی تھی کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو ہم میں سے ہر ایک 100 دینار صدقہ دے گا۔ اس وقت یہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ آپ کی مرضی، جس کو بھی چاہیں صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف رخ کیا اور فرمایا تیرے رب نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھجوایا ہے، لیکن تو اس کو ظالم اور ستمگر جانتی ہے۔ اس کے بعد 1000 دینار اس عورت کو دی اور فرمایا اس پیسوں کے ذریعے بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ پروردگار عالم تیرے حالات اور روزگار سے دوسروں کی نسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ حوالہ ہے 1001 حکایت عبرت انگیز، صفحہ 601۔ اس کے بعد جو عنوان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ابلیس کا تکبر اور اس کی نصیحتیں۔ نمبر شمار ہے 90۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس حضرت کے پاس آیا اور کہا چاہتا ہوں کہ آپ کو 1003 نصیحتیں کروں۔ حضرت موسیٰ ابلیس کو پہچان گئے اور فرمایا جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کی اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے 1000 نصائح غریب ہیں لیکن اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں، اس کو سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا 1000 کو چھوڑو، 3 نصیحتیں بیان کرو۔ ابلیس نے کہا نمبر 1، جب بھی کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کرو تو فوراً اس کو انجام دو ورنہ تم کو پشیمان کر دوں گا۔ نمبر 2، اگر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو تو مجھ سے غافل نہ رہنا ورنہ تم کو برے کام کرنے پر ابھاروں گا۔ نمبر 3، جب بھی تم کو غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو ورنہ تم کو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا اب جب کہ میں نے تم کو 3 نصیحتیں کی ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے تو میرا تم پر حق بنتا ہے، بریکٹ بند ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں تم خدا سے میرے لیے بخشش طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی چاہت کو پروردگار عالم سے عرض کیا۔ رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ، ابلیس کو جا کر کہو اس شرط پر تم کو معاف کروں گا کہ جب تم آدم کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا پیغام ابلیس تک پہنچایا۔ ابلیس جو کہ غرور و تکبر میں غوطہ ور تھا کہا اے موسیٰ، جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے مر جانے کے بعد کسی طرح ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ حوالہ ہے
ہزار و یک حکایت عبرت انگیز صفحہ نمبر 684، نقل از قصہ ہائے قرآن بقلم رواں صفحہ 18۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے، اور یہاں بتاتی چلوں کہ جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے تھے یہ ہے صفحہ نمبر 153، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں جب میں حاضر ہوں گی تو نیا عنوان ہوگا، عنوان ہے نااہل دوستوں سے دوری، اور نمبر شمار ہے 91۔ تو صفحہ 153 سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھنا شروع کریں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں محتاج دعا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔